لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ یاسمین عابدی بنت مرحوم سید ریاست حسین رضوی کی روح کو اصال کریں. ایک صلوات پڑھیں مزید. پروردگارہ، اس ذکر کا واسطہ مرحومہ کے درجات بلند ہیں، اسے بلند تر فرما. پروردگارہ، تمام پسماندگان مرحومہ کو صبر کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ، مرحومہ کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگارہ، مرحومہ کو جوار شہزادی عالمیان میں بلند ترین مقام عطا فرما. پروردگارہ، مرحومہ بہت سارے فضائل اور کمالات کی حاملہ تھیں، زیارت اطباعت عالیہ سے بھی مشرف ہو چکی تھی، اور ان کے حسن اخلاق کے بارے میں مجھ سے بہتر ان کے خانوادے والے بہتر جانتے ہیں. پروردگارہ، جن عظیم ہستیوں کی زیارت کا شرف تو نے اس دنیا میں ان کے روضہائے مقدسہ کی صورت میں انہیں مرحومہ کو عنایت فرمایا، پروردگارہ ان کی بعین ہی زیارت مرحومہ کو مرحمت فرما. پروردگارہ، مرحومہ کو کنیز شہزادی عالمیان میں خاص مقام عطا فرما. پروردگارہ، یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے،
جہاں جہاں بھی ظلم و ستم کرنے والے ظالمین ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا، پرچم حق اور پرچم عدل و انصاف کو بلند کرنے والا فرزند حضرت زہرا پردہ غیب میں ہیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک صلوات پڑھ دے مل جل کے حضرات گرام قدر، ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی ہے مجلس۔ یقیناً جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے ایک خلا واقع ہو جاتا ہے، تنہائی کا احساس ہوتا ہے، موت برحق ہے، آنی ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں پوری انسانیت کا اتفاق ہو یا نہ ہو، واحد خلق ہے اس کائنات میں موت کے جس میں سب کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف موت کے مرحلے میں نہیں پایا جاتا۔ خود یہ لفظ موت اپنے آپ میں اتنی گھنگھرج رکھتا ہے کہ جیسے ہی یہ لفظ موت کہ جسے برحق مانا جاتا ہے، جسے سب تسلیم کرتے ہیں، سماعت انسانی سے ٹکرا کر ذہن انسانی تک پہنچتا ہے، بدن انسانی میں ایک لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، ایک پریشانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی، وہ مستقبل کے بارے میں خیال کرنے لگتا، تصور کرنے لگتا کہ اب اس کے بعد کیا کیا جائے، گھر والے جو ہمارے پیچھے رہ جائیں گے ان کے لیے کیا کام کیا جائے کہ جو ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ لیکن اب سوال ایک بہت ہی معمولی سا ہے جو آپ بزرگان کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ آخر یہ لفظ موت ہے کیا؟ کسے موت کہا جاتا ہے؟ کہ اگر مر جانے، مٹ جانے کا نام موت ہے تو ایک الگ مرحلہ ہے کہ موت ہے کیا، کس شے کو موت کہتے ہیں؟ کہ صاحب ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس جسم انسانی سے روح کے نکل جانے کا موت نام صاحب کہ پھر کیا دھڑکن کے رک جانے کو موت کہا جاتا ہے؟ پلکوں کی چلمن کے اٹھنے اور گرنے کا نام زندگی اور موت ہے، ہاتھوں کی حرکت کو زندگی کہتے ہیں اور حرکت نہ کرنے کو موت کہتے ہیں، سانس چل رہی ہے تو انسان زندہ ہے، نہیں چل رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مر گیا۔ یہ تمام تر چیزیں موت ہیں۔ کہ حضور یہ موت نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، یہ موت نہیں ہے۔ کہ پھر موت کہتے کسے؟ کہ حضور اگر اس چیز کو موت کہا جائے، یہ چیز اگر موت ہے تو موت تو صاحب سب کو آ رہی ہے، متوجہ رہیے گا اس مسئلے پر، موت تو سب کو آ رہی ہے، جوان کو بھی موت آ رہی ہے، بوڑھے کو بھی موت آ رہی ہے، بیمار کو بھی موت آ رہی ہے، تندرست کو بھی موت آ رہی ہے، امیر کو بھی موت آ رہی ہے، غریب کو بھی موت آ رہی ہے، فقیر کو بھی موت آ رہی ہے، سخی کو بھی موت آ رہی ہے، دینے والے کو بھی موت آ رہی ہے، لوٹنے والے کو بھی موت آ رہی ہے، کھانے والے کو بھی موت آ رہی ہے، کھلانے والے کو بھی موت آ رہی ہے، ہاں، جاگنے والے کو بھی موت آ رہی ہے، جگانے والے کو بھی موت آ رہی ہے، چور کو بھی موت آ رہی ہے، کوتوال کو بھی موت آ رہی ہے، بڑے سے بڑا امیر آدمی ہے وہ بھی موت کا شکار ہو رہا ہے، غریب ہے وہ بھی موت کا شکار ہو رہا ہے۔ تو کیا حضور اس سے پتہ یہ چلا کہ موت کا آنا کوئی کمال نہیں ہے؟ اب یہاں سے متوجہ رہیے گا، موت کا آنا کمال نہیں ہے تو پھر کا کمال کیا ہے صاحب؟ کہ صاحب موت کا آنا کوئی کمال نہیں ہے، مرا کیسے ہے یہ کمال ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس نے زندگی جانوروں والی گزاری ہے یا انسانوں والی گزاری ہے، کیونکہ یہ جسم انسانی جو ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک صفت پائی جاتی ہے اس کے اندر ملائکہ کی، اور صفت پائی جاتی ہے اس انسان کے اندر جانوروں کی۔ لیکن ملائکہ اور جانوروں دونوں سے اسے بہتر اس لیے کہا گیا کہ اس کو اللہ نے ایک حسین ترین دولت دی کہ جسے عقل کہا جاتا ہے۔ عقل کی بنا پر یہ انسان فرشتوں سے، تمام تر مخلوقات سے بہتر ہو گیا، یہی ہے نا؟ عقل کی وجہ سے، عقل کی عظیم دولت کی وجہ سے یہ انسان دوسری تمام تر مخلوقات سے بہتر ہو گیا، اسے اشرف المخلوقات کہا جانے لگا۔
اب اگر یہ عقل کا ویسے استعمال کر کے دنیا میں زندگی گزار رہا ہے جیسے کرنا چاہیے، یا لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، اگر اس نے اپنی عقل کا استعمال خود کے ساتھ ساتھ انسانیت کو بڑھانے کے لیے کیا ہے تو یہ بہترین زندگی گزار کے جا رہا ہے. لیکن اگر اس نے اپنی عقل کا استعمال صرف دوسروں کو برباد کرنے اور لوٹنے میں کیا ہے تو اس کی زندگی یہاں بھی خراب ہو گئی، آخرت میں بھی خراب ہو جائے گی. تو اب یہ جو انسان زندگی گزار رہا ہے یہ کس قسم کی زندگی گزار رہا ہے؟ کیونکہ مرنا تو سب کو ہے، مر کے تو سبھی جائیں گے. کوئی ہے اس کائنات میں ایسا جو یہ کہہ سکے کہ صاحب موت ہمارے پاس تو نہیں آئے گی؟ ہر انسان کے پاس موت آنی ہے. اور قرآن خود کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذرا سا ٹھہر کے گفتگو اس پہ کی جائے کہ یہ نفس ہے کیا، نفس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جسم کو موت آتی ہے، اگر جسم کی بات کی جا رہی ہوتی تو جسم خود عربی لفظ ہے. اللہ کہہ دیتا کلو جسم ذائقۃ الموت، ہر جسم کو موت کا ذائقہ چکھنا. اگر بدن کو آ رہی ہوتی تو پھر بدن بھی عربی لفظ ہے، روح کو آ رہی ہوتی تو روح بھی عربی لفظ ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، جسم کو نہیں، بدن کو نہیں، روح کو نہیں، نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہ نفس ہے کیا؟ کس شے کو نفس کہا جاتا ہے؟ کہ صاحب انتہائی پستی سے بننے والی شے کا نام ہے جسم. متوجہ رہیے گا، انتہائی پستی سے بننے والی شے کا نام ہے جسم، اور انتہائی بلندی سے آنے والی شے کا نام ہے روح. جسم جو انتہائی پستی سے بنا، روح جو انتہائی بلندی سے آئی. اس جسم کو روح سے جو ذات جوڑے رکھتی ہے اسے نفس کہتے ہیں. متوجہ رہیے گا، جسم کو روح سے جو جوڑ کے رکھتی ہے، یا لفظوں کو آسان کر کے کہوں، جسم اور روح کے کنیکٹر کا نام ہے نفس. جیسے ہی یہ کنیکٹر ٹوٹا، جسم اور روح کا آپسی کنیکشن ختم ہوا، جسم سے ایک ذات ہے، ایک شے ہے جو نکل گئی. جیسے ہم لوگ اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جان نکل گئی. جسم سے جان نکل گئی، جسم سے نفس جدا ہو گیا. اس نفس نے جدا ہو کے جسم اور روح کے کنیکشن کو توڑ دیا. بھئی یاد ہے اللہ نے جسم بنا دیا تھا، لیکن جب تک روح داخل نہیں کی سجدے کا حکم نہیں دیا. سجدے کا حکم تب دیا کہ جب روح داخل کر دی. کہ نہیں، ابھی کنیکٹر نے اپنا کام کرنا شروع نہیں کیا ہے. جب یہ کنیکٹر اپنا کام کرنا شروع کر دے، جب اس کے اندر نفس آ جائے اور وہ نفس جسم و روح کو آپس میں جوڑ دے، تب تم سجدہ کرنا. تو انسان جب تک ظاہری طور پر زندہ ہے، چل رہا ہے، بول رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہاں بھی جا رہا ہے، وہاں بھی جا رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کنیکٹر نے کام کرنا بند کر دیا، جسم اپنی جگہ چلا گیا، روح اپنی جگہ چلی گئی. جسم اور روح میں جدائی ہو گئی. انتہائی پستی سے بننے والی شے تھا جسم، جو انتہائی پستی میں چلا گیا. انتہائی بلندی سے آنے والی ذات کا شے کا نام ہے روح، جو اپنی بلندیوں کی طرف پرواز کر گئی. بھائی توجہ ہے، جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اب دل چاہ رہا ہے روک کر کے ایک فضائلی جملہ کہہ کے آپ کے درمیان سے گزر جاؤں. حضور انتہائی بلندی سے آنے والی شے کا نام کیا ہے؟ روح. جناب سلمان فارسی خدمت سرکار امیر کائنات میں آئے اور کہنے لگے، یا امیر کائنات یہ بتائیے، کیا جس مادے سے ہمارا جسم بنایا گیا ہے اسی مادے سے آپ کا جسم بنایا گیا ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا، نہیں سلمان، جس مادے سے اللہ نے تمہاری روح کو بنایا ہے اسی مادے سے اس نے ہمارے جسم کو بنایا ہے. متوجہ رہیے گا، اللہ نے جس مادے سے تمہاری روح کو بنایا ہے اسی مادے سے ہمارے جسم کو بنایا ہے.
اور یہ مانتے ہو کہ جسم ہے، روح ہے، ایک لافانی شے جسے نہ کبھی موت آنے والی ہے نہ کبھی فنا ہونے والی ہے، یہ جسم نہیں اٹھایا جائے گا، یہ روح زندہ کی جائے گی، روح بلند کی جائے گی، روح زندہ ہے، وہ عالم پرواز میں ہے، وہ عالم برزخ میں ہے، روح اپنا کام کر رہی ہے، روح لافانی شے ہے۔ تو حضور جس مادے سے اللہ نے روح انسانی کو خلق فرمایا، اسی مادے سے اللہ نے جسم آل اطہار کو خلق فرمایا۔ تو اگر یہ مانتے ہو کہ روح کو کبھی فنا نہیں ہے تو ماننا پڑے گا جسم آل اطہار کو بھی کبھی فنا نہیں ہے، جسم آل اطہار کو بھی کبھی فنا نہیں ہے۔ تو اب دنیا ہم سے یہ نہ کہے کہ ہم مردوں سے مانگ رہے ہیں، ہم جن سے بھی مانگ رہے ہیں وہ جسمانی طور پہ بھی زندہ ہے، روحانی طور پہ بھی زندہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ متوجہ ہیں؟ جسم کو موت نہیں آتی، روح کو موت نہیں آتی، ایک کنیکٹر ہے نفس کہ جسے موت آتی۔ اچھا جب موت آتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ قرآن واضح طور پہ بیان کر رہا، جب یہ نفس موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، جسم اور روح کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، تو اب ایک مرحلہ ہے، وہ کیا؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، یقیناً تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا، تمہارا حساب و کتاب قیامت کے دن کیا جائے گا۔ ایک عجیب، ایک بڑے نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں، تمہارا حساب کتاب یقیناً قیامت کے دن کیا جائے گا، اور جب تم روز قیامت، روز حساب و کتاب، تمہیں بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا جائے گا، اس کے بعد فمن زحزحا عن النار، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ جسے روز قیامت، روز حساب و کتاب کے بعد جسے بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ جو زندگانی دنیا ہے، متاع الا متاع غرور، یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ دے کے گزر جانے والی شے۔ آج کل معاشرے کا جو ماحول بنتا جا رہا ہے، آپ جو ماحول دیکھ رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں کب کس کو کہاں موت آئے گی نہیں جانتا۔ ایک واحد شے ہے موت کہ جو بتا کے نہیں آتی کہ میں اس وقت آؤں گی یا اس وقت نہیں آؤں، کب کہاں آئے گی کسی کو خبر نہیں۔ میں خود پر رکھ کے یہ بات کہوں، میں آپ کے سامنے آیا، اتنی دیر بیٹھا رہا، گفتگو ہوتے رہی، مجھے حکم دیا گیا، میں اٹھا آ کے ممبر پہ بیٹھ گیا۔ اب تک تو اختیار تھا، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اتروں گا یا اتارا جاؤں گا، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ جو سفر چل رہا ہے ہمارا، ہر انسان کے، جس سے میں نے عرض کیا تھا ابتدائی گفتگو میں آپ کی خدمت میں، کہ انسان کو برتری دی اس لیے گئی ہے کہ اسے صاحب عقل بنایا گیا۔ اب اگر وہ عقل کا استعمال کر کے دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے تو دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اور اگر اس عقل کا استعمال کر کے دنیا کو چھوڑ کے آخرت کو بنانے میں لگا ہوا ہے تو وہ یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب۔ عقل کیا کہتی ہے؟ ایک مثال سے آپ کے سامنے عرض کروں، ایک انسان ہے جو کام کرنے کے لیے، مثال کے طور پر میں آیا، میرے برادر بیٹھے ہوئے، ان کے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، انہوں نے بلایا کہ حضور کانپور میں فلاں جگہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے۔ میں پہنچا، جب میں پہنچا تو
جیسے ہی میں بس سے اترا تو ایک بیٹری والا رکشہ کھڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا مولانا اسی پہ بیٹھ جائیے، چلیے۔ میں بیٹھ گیا، گھر پہنچا، بڑا بوسیدہ سا مکان تھا، معمولی سا فرش بچھا ہوا تھا، ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، کہا مولانا بسم اللہ، میں نے مجلس پڑھ دی، بوسیدہ سا مکان۔ ان کے والد صاحب میرے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ مولانا ایک دعا کرا دیجئے مجلس میں۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے وہ دبئی سے میرے بیٹے کے لیے جاب کا آفر آیا ہے، دعا کرا دیجئے کہ وہ قبول ہو جائے اور ان کی جاب لگ جائے۔ یہ صاحب دعا ہوئی۔ اچھا یہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ دعا ہوئی، دعا قبول ہو گئی۔ پوری توجہ اس مثال پر، ساری مجلس ایک طرف، یہ مثال ایک طرف، دعا قبول ہو گئی، یہ چلے گئے۔ اب اگلے سال پھر ان کے والد نے مجھے بلایا، کہا مولانا آج اس سال بھی آپ ہی کو مجلس پڑھنی ہے۔ سال بھر گزر گئے، اب جو میں پہنچا میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں، کہ مولانا نکلے آپ گھر سے؟ کا نہیں نکلا نہیں ہوں، نکلنے کا ارادہ کا نہیں، رکیے۔ میں کہا کیوں؟ گاڑی آپ کو لکھنؤ گھر پہ لینے آ رہی ہے۔ میں نے کہا اوفو، حالات بدل گئے سال بھر میں، گاڑی لینے کے لیے آئی ہے۔ لیے صاحب اچھا میں نے سوچا ہو سکتا ہے بھائی آج کل تو اولا اوبر سب تمام چیزیں ہیں، کوئی گاڑی آئی ہوگی اس سے بلا رہے ہوں گے۔ میں باہر جیسے ہی نکلا تو ایک عالی شان گاڑی کھڑی ہوئی تھی، بہترین لگژری کار۔ میں سوار ہوا، لینے بھی ڈرائیور آیا ہوا تھا۔ اچھا اب میں پہنچ گیا مکان پر، ذہن میں تصور کیا تھا کہ کسی دوست کی گاڑی ہوگی، بڑا بوسیدہ سا مکان ہے، پھر وہیں جا کے بیٹھنا ہے اور جلدی سے جلدی، گرمی کا ماحول اور تمام چیزیں۔ لیکن اب جیسے ہی وہاں پہنچا تو ایک عجیب سی کیفیت ہے، بوسیدہ مکان ڈھونڈ رہا ہوں کہ گیا کہاں۔ وہ جو بوسیدہ مکان سال بھر پہلے تھا وہ محل میں تبدیل ہو گیا، بہترین عالی شان بنگلہ بنا ہوا ہے، نوکر چاکر کھڑے ہوئے۔ اب ایک نوکر آیا، اس نے مجھے سلام کیا، مجھے پانی پلایا، لے گیا ایک بہترین کمرے میں، مجھے بٹھالا۔ میں نے کہا حضور، اچھا یہ ہو جاتا ہے اکثر، جب پہلے بوسیدہ مکان تھا تو خود ریسیو کرنے آئے تھے، لیکن جب مکان کی کیفیت بدل گئی، حالت بدل گئی، تو اب نوکر کہہ رہا ہے مولانا بیٹھیے حضور آ رہے ہیں۔ تب لیجئے مولانا حضور کا انتظار کر رہے، تھوڑی دیر بعد آئے۔ اب جو دیکھا کہ پھٹی سی چپل پہن کر کے آئے تھے پچھلے برس، مگر اس سال تو بہترین سوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا حضور یہ حالات کیسے بدل گئے؟ کہا مولانا یاد ہے آپ نے پچھلے سال میرے بیٹے کے لیے دعا کرائی تھی؟ میں نے کہا جی۔ کہا آپ کی دعا قبول ہوئی، ان کی نوکری لگ گئی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو۔ کہ یہ انہی کی محنت کا صلہ ہے، توجہ، یہ انہی کی محنت کا صلہ ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، خدا آپ کو مبارک کرے اور مزید نوازے۔ کہنے ہوا کیا؟ کہنے لگے وہ گئے، ان کو نوکری کرنے لگے، جب پہلے مہینے تنخواہ ملی تو انہوں نے کچھ پیسہ اپنے پاس رکھا، باقی بھیجا، اور بھیج کے کہا والد صاحب ذرا مکان کو بہتر کرا لیجئے۔ انہوں نے مکان بہتر کرا لیا۔ اگلے مہینے اور بھیجا، کہا آپ پیدل چلتے گاڑی خرید لیجئے، گاڑی خرید لی گئی۔ اور پیسہ اگلے مہینے بھیجا، کہا مکان کو اور اچھا کرا لیجئے، زمینیں خرید لیجئے، پیسہ آتا رہا۔ یہاں کامیابی اور ترقی ہوتی رہی۔ اچھا اب تصورات بدل گئے، فوراً خیال آیا کہ حضور کے مرہون منت یہاں کا یہ حال ہے۔ اتفاق سے ایک دن میں بھی دبئی مجلس پڑھنے پہنچ گیا، ان کو خبر ملی وہی مولانا آئے جن کی دعا سے میری جاب لگی تھی۔ فوراً آ گئے ملاقات کرنے کے لیے کہ حضور میرے دولت میرے غریب خانے پر بھی ایک دن کھانا نوش فرمائیے گا۔ میں نے بھی کہا جی ضرور انشاءاللہ۔ اب وہ دن آیا جس دن دعوت کی تھی، میں جانے کے لیے تیار ہوا، ہوٹل سے اترا، دیکھا ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے جسے ٹیکسی کہا جاتا ہے۔ اچھا میرے خیال میں کیا تھا کہ جن کی وجہ سے ان کے وطن میں ان کے والد صاحب کے پاس اتنی عالی شان گاڑی ہے، یہاں تو اور زیادہ مہنگی ہوگی، مگر یہاں ٹیکسی ہے، لے کے مجھے پہنچے۔ مگر چلو کوئی بات نہیں بھائی، مصروف ہوں گی گاڑیاں، بڑا گھر ہوگا وہاں پہنچتا ہوں۔ اب جیسے ہی وہاں پہنچا تو خیال یہ تھا کہ یہاں گھر اور زیادہ مہنگا بڑا ہوگا، مگر دیکھا جیسے لوگ رہتے ہیں آپ تو مجھ سے بہتر جانتے، ایک چھوٹا سا کمرہ ملا ہوا ہے، ایک گدا، ایک چادر، چند سامان رکھا ہوا ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ حضور آپ کے وطن میں آپ کی وجہ سے یہ شان و شوکت
اور یہاں آپ کا یہ حال ہے جبکہ آپ کما رہے ہیں, آپ محنت کر رہے ہیں. پوری توجہ, مثال میں نے عرض کر دی, اب نتیجے پہ آ رہا ہوں. یہاں کما رہے ہیں, یہاں محنت کر رہے ہیں, مگر سارا وہاں کہنے کہ نہیں مولانا 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہوں, 10,000 اپنے خرچے کے رکھتا ہوں, 90,000 بھیج دیتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ محنت آپ کر رہے ہیں, آپ یہاں پھٹے گدے پہ سو رہے ہیں, وہاں گھر میں اتنے بہترین بیڈ ہیں, آپ یہاں ٹیکسی سے چل رہے ہیں, آپ یہاں لوکل ٹرین سے چل رہے ہیں, وہاں آپ کے والد, آپ کی والدہ, آپ کے گھر والے, آپ کے بھائی بہن, آپ کے رشتہ دار بہترین گاڑیوں میں آپ کی وجہ سے گھوم رہے ہیں, اچھے سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں. یہاں آپ ایک وقت کھاتے ہیں تو دوسری وقت چاہتے ہیں کہ مالک دے دے تاکہ پیسہ بچ جائے. بھئی یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ محنت آپ کر رہے ہیں, کما آپ رہے ہیں, سارا وہاں بھیج دیتے ہیں. متوجہ خصوصاً میرے نوجوانوں سے, سارا وہاں بھیجے دے رہے ہیں. کہنے لگے مولانا ہمیں معلوم ہے کہ ہم یہاں کچھ دن کے مہمان ہیں. اب آپ ابھی بھی نہیں پہنچے تو کب پہنچیں گے؟ کہنے لگے مولانا ہمیں معلوم ہے ہم یہاں کچھ دن کے مہمان ہیں, جب تک ہمارے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں یہ لوگ ہمیں اپنے یہاں نوکری پہ رکھیں گے, آخرکار پلٹ کے ہمیں واپس اپنے وطن جانا ہے. اللہ اکبر, آخرکار پلٹ کے واپس ہمیں اپنے وطن جانا ہے. اور عقل سلیم یہ کہتی ہے وہاں کے لیے بہتر اعمال کیے جائیں, بہتر سامان وہاں کے لیے جمع کیا جائے جہاں ہمیشہ رہنا ہو, جہاں چند دن کے مہمان بن کے آئے ہو. وہاں محل بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں گاڑیاں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہاں تیار کیا جائے محل جہاں ہمیشہ رہنا ہے. بس میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ختم ہو جانے والی دنیا کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں, یہ مٹ جانے والی دنیا کو سنوارنے کا کوئی فائدہ نہیں, یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں, یہاں محل تیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر محل تیار کرنا ہے تو یا تو عالم برزخ کے لیے کریں کہ جس دنیا کے ختم ہونے کا کوئی معین وقت نہیں ہے, یا اپنے بعد کے لیے جنت میں اپنے لیے محل تیار و آمادہ کریں. پہلے اپنے آپ کو جنت میں جانے لائق بنائیں, اس کے بعد پھر اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت میں محل تعمیر کریں. حضور یہاں کا اچھا ایک عجیب سا مرحلہ ہے, دنیا یہاں لگی ہوئی ہے, یہ پیسہ جمع کر لیا جائے اور یہ زمین خرید لی جائے اور یہ مکان لے لیا جائے اور یہ بلڈنگ بنا لی جائے. مجھے انصاف سے بتائیے, آج تک آپ نے کوئی ایک انسان ایسا دیکھا ہے کہ جس نے اپنی 60 65 70 سال کی زندگی میں پوری محنت سے کام کرنے کے بعد 50,000 کروڑ کا اپنا ایک مکان بنایا, اور اس مکان کو بنانے کے بعد اس مکان میں اس نے سونے کی اینٹیں لگوائیں, اس نے سارا سب کچھ کر لیا, جاتے وقت ایک اینٹ بھی لے جا سکا اپنے ساتھ؟ بھئی عجیب مرحلہ ہے. جو چیز اپنے ساتھ لے نہیں جا سکتے اسے جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر لفظوں کو آسان کر کے کہہ دوں, جو چیز اپنے ساتھ لے نہ جا سکو اسے جمع کرنا ہماری زبان میں جمع خوری کہا جاتا ہے, اور جمع خوری دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی حرام ہے, شرعی قانون کے اعتبار سے بھی حرام ہے. ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے عظمت محمد وآلہ. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں عظمت محمد وآلہ. اگر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اگر اپنے آپ کو سنوارنا ہے, اگر اپنے آپ کو سجانا ہے, اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے, تو اس دنیا کو سجانے کی کوشش کریں کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اس دنیا کو بنانے کی, اس دنیا کو سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب عالم ہو ہے دنیا کا. یاد رکھیں, جو دنیا کو بسانے کے لیے, جو دنیا کو سجانے کے لیے, جو دنیا کی لالچ میں کھو جاتا ہے, اس کا آخرت سے کوئی سروکار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے امیر, سرکار امیر کائنات, غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا, الدنیا مزرع الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو عمل ہم کریں گے, یقیناً جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے, کوئی دنیا سے جاتا ہے, تو وہ پیغام دے کے جاتا ہے, کہ بتاتا ہے کہ دیکھو آج ہم جا رہے ہیں, کل تمہاری ہمارے پیچھے پیچھے آنے والے ہو. جو سفر آج ہم نے کیا ہے وہی سفر کل تمہیں کرنا ہے. عجیب مرحلہ ہے. انسان جس غرور, جس تکبر میں رہتا ہے, اس کا ایک ذرہ برابر بھی
کس بات کے غرور میں ہیں، کس بات کی اکڑ میں ہے کہ بڑی طویل زندگی ملی ہے؟ موازنہ کر سکتا ہے انسان کہ ہماری زندگی ہے کتنی؟ کوئی بتا نہیں سکتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے، مگر کرم ہے غلامی آل محمد کا کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ یہ کرم ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا کہ ہم یقینی طور پر ایک پرفیکٹ بتا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ کیا صاحب کیسے بتا سکتے ہیں آپ؟ ہم نے کہا حضور جب اس دنیا میں ہمارے ہاں بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ کبھی سوچا ہے آپ نے ہر واجب نماز سے پہلے اذان و اقامت مستحب ہے، نماز میت سے پہلے نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب دنیا میں آیا تھا تو اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب صرف نماز۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، بتائیں جب اذان کے بعد اقامت ہوتی ہے اور اقامت کے بعد جماعت کے کھڑے ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بس جتنا وقت جماعت کے کھڑے ہونے میں اتنی ہماری زندگی ہے۔ اب ہم اسے یہ مٹ جانے والی دنیا کو بنانے میں خرچ کر دیں یا کبھی نہ مٹنے والی دنیا کو بسانے میں خرچ کریں؟ ہم کون سا سفر کریں؟ ہم کیا کریں؟ خود پیغام دیا سرکار ابا عبداللہ الحسین حضرت شہید کربلا، فرماتے ہیں یا عباد اللہ لا تشتغلوا بالدنیا، اے اللہ کے بندو دنیا کے لہو و لعب میں مشغول نہ ہو جانا۔ ان القبر بیت العمل، قبر اعمال کا گھر، فاعملوا ولا تغفلوا، عمل کرو غفلت سے کام نہ لو۔ اعمال انجام دینا یہ ہماری ذمہ داری، ہم جتنا بہتر ہو سکے اس اعتبار سے۔ اچھا بس اب آخری مرحلے پر آ جاؤں اور بات کو تمام کروں۔ یہ اعمال کیوں انجام دیے جائیں؟ کہ اس لیے کہ اس ذات بابرکت کو راضی کرنا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اصالہ ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس تھی، ان کے اصالہ ثواب کے لیے جو گفتگو کرنا تھی میں کر چکا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا ایک چند لمحے کے لیے، یہاں سے زیادہ نہیں 5-7 منٹ آپ صرف میرے ساتھ مجلسی اعتبار سے جڑ جائیں اور میں مجلس پڑھ کے تمام کروں بات۔ یہ تمام اعمال کیوں انجام دیے جائیں؟ اس لیے کہ اس ذات بابرکت کو خود سے راضی کرنا ہے، اپنے عمل سے اسے راضی کرنا ہے۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے؟ پوری توجہ، اللہ کو کیسے راضی کیا جائے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میری رضا حاصل ہو۔ دیکھیے اب مجلسی مجمع بیٹھا ہے، اب اگر اس پہ خاموش رہے تو بات خراب ہو جائے گی، تھوڑا سا میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ حضور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کو راضی کرنا ہے تو مجھے راضی کرو۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو راضی کیسے کریں؟ فرمایا اگر مجھے راضی کرنا ہے تو پہلے علی کو راضی کرو۔ اب تھوڑا سا جڑ جائیے، میں نصیحت کر چکا، میں مجلس پڑھ چکا، اب آخری فضائلی جملے ہیں، اور جس منزل پر لانا ہے بڑا نازک مرحلہ ہے۔ اگر آپ نے ساتھ دیا تو میں اپنی تیاری کے ساتھ وہاں تک آپ کو لے جاؤں گا اور اپنے اس موضوع سے آپ کو جوڑ دوں گا۔ یا رسول اللہ اسے کیسے راضی کریں؟ کہ مجھے راضی کرو۔ آپ کو کیسے راضی کریں؟ علی کو راضی کرو۔ علی کو کیسے راضی کریں؟ کہ اولاد علی کو راضی کرو۔ جڑیے گا میرے ساتھ، یعنی اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نبی کا راضی ہونا ضروری، نبی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے علی کا راضی ہونا ضروری، علی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اولاد علی کا راضی ہونا ضروری۔ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ائمہ اطہار کی احادیث کی روشنی میں ہے کہ یہ بتائیے اولاد علی کو کیسے راضی کیا جائے؟ کہ میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہ چاہتے ہو کہ تم سے اولاد علی راضی ہو جائیں؟ ہاں یا رسول اللہ۔ چاہتے ہو کہ علی راضی ہو جائیں؟ ہاں یا رسول اللہ۔
اللہ چاہتے ہو کہ تم سے خدا راضی ہو جائے؟ ہاں یا رسول اللہ، کا ایک ذات کو راضی کرو یہ سب تم سے راضی ہو جائیں گے۔ کا کون سی وہ ذات ہے؟ کہ میری بیٹی فاطمہ کو راضی کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری بیٹی فاطمہ کو راضی کرو۔ اگر فاطمہ راضی تو اولاد علی، اولاد فاطمہ تم سے راضی۔ اب جس مرحلے پر لے کر کے آنا ہے، دار و مدار ٹکا ہوا ہے اللہ کی رضا کا، نبی کی رضا پر، نبی کی رضا کا علی کی رضا پر، علی کی رضا کا اولاد علی یعنی ائمہ اطہار کی رضا پر، اور ائمہ اطہار کی رضا مل نہیں سکتی بغیر رضا فاطمہ۔ میرے بزرگان بیٹھے ہوں میں بڑا عجیب سا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ جملہ انشاءاللہ یاد رہ جائے گا۔ یعنی اگر تم کو رضائے ائمہ چاہیے، رضائے علی چاہیے، رضائے نبی چاہیے، رضائے خدا چاہیے، تو لازم ہے کہ حسنین کی ماں تم سے راضی ہوں۔ جہاں میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں کاش میں وہ جملہ پہنچا لے جاؤں۔ لازم و ضروری ہے کہ حسنین کی ماں تم سے راضی ہوں، علیہ السلام، حسنین کی ماں تم سے راضی ہوں۔ خدا کی قسم، اس پوری کائنات میں ایک صفت چھپی رہ جاتی اگر اللہ وجود فاطمہ کو خلق نہ کرتا۔ اگر وجود شہزادی عالمیان خلق نہ ہوا ہوتا تو دنیا عظمت و بلندی زن سے نا آشنا رہتا، پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ مرتبہ کیا ہے ایک عورت کا، مقام کیا ہے ایک عورت کا، کیا بلندی ہے ایک عورت کی، کیا فضیلت ہے ایک عورت کی۔ شہزادی نے دنیا کو بتایا۔ 18 برس کی زندگی، 18 برس کی زندگی بہت زیادہ طویل زندگی نہیں ہے، اور ان 18 برس میں بھی پورے 18 برس نہیں ہے۔ نبی کی وفات کے 75 دن یا 95 دن بعد 17 دن کم ہے 18 برس میں۔ 3 کو ولادت ہے، 3 کو شہادت ہے، اور اگر آپ 95 دن کے اعتبار سے چلیں تو 3 کو شہادت ہے اور 20 کو ولادت، وہ بھی 17 دن باقی رہ گئے۔ اور اگر آپ 75 دن پہ چلتے ہیں تو 37 دن باقی رہ گئے، 18 برس مکمل نہیں ہوا۔ 18 برس کی مختصر سی زندگی میں جب ہمارے ہاں معاشرے میں کہا جاتا ہے ایک 18 برس کی خاتون باشعور نہیں ہوتی، اللہ اکبر، ایک 18 برس کی خاتون باشعور نہیں ہوتی، لیکن شہزادی نے 18 برس میں دنیا کو دکھا دیا ایک بہترین بیٹی کیسی ہوتی ہے، ایک بہترین زوجہ کیسی ہوتی ہے، اور ایک بہترین ماں کیسی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کو شہزادی نے بتا دیا۔ اور جب یہ تینوں مراحل سے شہزادی عالمیان گزری ہیں تو کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ فاطمہ تم نے میرا خیال ایسے رکھا کہ جیسے مجھے کبھی اپنی ماں کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ ام ابیہا کا لقب پایا، باپ کے لیے ماں بنی، اور جب زوجیت میں آئی تو کیا کمال پیش کیا، کیا فرمایا؟ جب سرکار امیر کائنات سے، سرکار رسالت میں آپ نے پوچھا یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو امام نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ، عبادتوں میں بہترین مددگار اللہ۔ 18 برس کی زندگی میں تو دل چاہ رہا یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، جو کام 950 سال میں نون نبی نہ کر پائے وہ 18 برس میں نبی کی بیٹی فاطمہ نے کر دیا۔ 18 برس کی زندگی، اللہ، کیا کیا مقام، کیا کیا مرتبہ دنیا کو بتایا ہے شہزادی عالمیان۔ جانتے ہیں ایران کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، شاید لوگ واقف ہوں اس سے، جیسے سعدی کہتے ہیں،
سعدی نام کا ایک بہت بڑا شاعر، وہ کہتا ہے کہ میں نے دختر رسالت میں آپ کی زندگی کا تجزیہ کرنا چاہا. آپ تجزیہ کریں ذرا سا، ان 18 برس کی زندگی کا تجزیہ کریں اور پھر مرتبہ شہزادی عالمیان پہچان. اللہ کہتا ہے میں نے تجزیہ کیا اور میں نے دیکھا کہ دنیا کی تمام عورتیں 3 مرحلے رکھتی ہیں. کہتا ہے کہ جب دنیا میں آتی ہے تو کسی کی بیٹی ہے، اور جب بیٹی ہوتی ہے تو بیٹیوں کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت. کہتا ہے دنیا کی تمام بیٹیاں اپنے والد کے لیے رحمت ہے. کائنات میں واحد بیٹی ہے فاطمہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت. واحد بیٹی ہے فاطمہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت. کہتے ہیں پھر دوسرا مرحلہ کسی کی زوجیت میں آتی کہ جب زوجیت میں آتی ہے تو شریعت محمدی کا فرمان یہ ہے کہ جب انسان عقد کر لیتا ہے اور کوئی خاتون اس کی زوجیت میں آ جاتی ہے، اس کے عقد میں آ جاتی ہے، تو وہ خاتون اس شوہر کے نصف ایمان کی ضمانت دے دیتی ہے. یہی ہے نا، نصف ایمان کی ضمانت دے دیتی ہے. عجیب مرحلہ ہے. دنیا کی تمام بیویاں اپنے شوہروں کا آدھا ایمان ہے. واحد ذات ہے فاطمہ کی جو کل ایمان کا نصف ایمان ہے. کل ایمان کا نصف ایمان. کہتا ہے کہ تیسرا مرحلہ 3 زندگیاں ہیں نا شہزادی عالمیان کی. پہلے بیٹی کی صورت میں، پھر امام علی کی زوجہ کی صورت میں، اور پھر حسنین کریمین اور جناب زینب اولیاء مقام اور جناب ام کلثوم اولیاء مقام سلام اللہ علیہا کے والدہ کے صورت میں. تو حضور کہتا ہے کہ جب دنیا کی ہر خاتون ماں بنتی ہے تو اللہ اس کے بچوں کی جنت اس کے قدموں میں ڈال دیتا. الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے. اچھا، تو دنیا کی تمام مائیں اتنی باشرف ہیں، اتنی بافضیلت ہیں، اتنی باکمال ہیں کہ ان کے بچوں کی جنت ان کے قدموں میں ہے. یہ دنیا کی تمام ماؤں کا شرف تو ہے، مگر شرف شہزادی عالمیان کہیں بلند ہے. کہ کیسے دنیا کی تمام ماؤں کے بچوں کی جنت ان کے قدموں میں ہے، شہزادی کے قدموں میں جوانان جنت کے سرداروں کی جنت ہے. یا لفظوں کو اگر بدل کے کہہ دوں، دنیا کو جنت دینے والے حسن و حسین ہیں، لیکن جب انہیں جنت چاہیے تو فاطمہ کے قدموں میں آنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے عظمت محمد و آلہ. کرم ہے شہزادی عالمیان، یہ شرف ہے. مگر حضور 18 برس کی زندگی میں جو مصیبتیں نبی کی بیٹی نے اٹھائی ہیں وہ دنیا میں کسی نے نہیں. آپ اس دنیا میں، اس معاشرے میں ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کے گھروں میں کوئی 18 برس کی خاتون ہوگی. آپ مجلس سے فارغ ہونے کے بعد گھر جائیے گا اور جا کے دیکھیے گا کہ اس 18 برس کی بیٹی کے سر کے بال سفید ہیں یا سیاہ ہیں. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی 18 برس کے سن، اور کسی عام شخصیت کی بیٹی نہیں، خاتم الانبیاء کی بیٹی. نبی کی آنکھ بند ہوئے 75 دن یا 95 دن ہوئے، نبی کی لخت جگر کے لبوں پہ ایک مرثیہ آیا، صبت علیہ مصائب اللہ ونہا.
صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑیں، اگر دنوں پہ پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اے بابا مجھے آپ کے بعد آپ پہ رونے نہ دیا گیا۔ اے بابا آپ کے بعد مجھے بہت ستایا گیا۔ اے بابا آپ کے بعد مجھے کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ بی بی یہ بیان کر رہی ہیں، بی بی یہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں، مگر دل چاہ رہا ہے کہ ایک جملہ کہوں، بی بی آپ کی یتیمی کے بعد آپ کو کوئی پرسہ دینے نہیں آیا، آپ کو کسی نے رونے نہ دیا، مگر بی بی کسی نے آپ کی یتیمی کے بعد آپ پہ تماچا تو نہیں لگایا، آپ کے گوشوارے تو نہیں چھینے، آپ کے کرتے میں آگ تو نہیں لگائی،